السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا۔ 18 ذی الحجہ کو ہمارے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، یہ آپ کے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ہوا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مشہور شاخ بنو امیہ سے تھے۔ 5ویں پشت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بنی امیہ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز مقتدر چلا آتا تھا۔ قریش کے خاندانوں میں بنی ہاشم کے سوا کوئی ان کا مقابل نہ تھا۔ قریش کا مشہور عقاب عہدہ یعنی فوج کے نشان کی علمداری اسی میں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مورث اعلیٰ امیہ بن عبد شمس قریش کے بڑے دبدبہ کے رئیس تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی کے 47 سال قبل پیدا ہوئے۔ بچپن کے حالات پردہ اخفا میں ہیں۔ معاش کا ذریعہ تجارت تھا اور اس میں اپنی دیانت اور راست بازی سے اتنی ترقی حاصل کر لی تھی کہ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ اپنی ثروت کی وجہ سے غنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کا 34واں سال تھا کہ اسلام کا ظہور ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہایت گہرے تعلقات اور روابط تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ نے انہیں اسلام کی طرف مائل کیا اور آپ علیہ السلام کے دست حق پر مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی مجلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان یعنی بنو امیہ اسلام اور مسلمانوں کے نہایت سخت دشمن تھے۔ ان کا غصہ غریب مسلمانوں پر ٹوٹتا تھا۔ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے اسلام کے جرم میں بھتیجے کو باندھ کر مارا۔ تمام اعضاء نے منہ موڑ لیے۔ کچھ دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے۔ پھر عزم ہجرت کے بعد اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حبشہ چلے گئے اور ہجرت اولیٰ میں اولیت کا شرف حاصل کیا۔ چند سال کے بعد قریش کے اسلام کی غلط خبر پا کر مکہ واپس آئے۔ ان کے اور ساتھی تو پھر حبشہ لوٹ گئے مگر یہ مکہ میں مقیم ہو گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد آپ نے ہجرت کر کے مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دولت مند تھے۔ ان کی دولت سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچا کرتا تھا۔ مدینہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ اس نے اس کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ غریب مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو بہت ہی مہنگے دام خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا تھا۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ بدر میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے آپ کو روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم کو شرکت اور اجر اور غنیمت میں دونوں کا حصہ ملے گا۔ احد میں بھی شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر شہادت نے بہت سے صحابہ کو ایسا از خود رفتہ کر دیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں تھے۔ ان کو اس کا بہت ہی غم تھا جب وحی الہی نے ان صحابہ اکرام کو بری کر دیا، اس وقت آپ کو اطمینان ہوا۔ غزوہ ذات الرقاع میں مدینہ پر آپ علیہ السلام کی نیابت کا شرف حاصل ہوا۔ غزوہ حدیبیہ میں بھی ہم رکاب تھے، چنانچہ سفارت کی خدمت آپ ہی کی سپرد تھی، جس کے حالات عہدہ رسالت میں گزر چکے ہیں۔ یہ وہ اعزاز ہیں جو آپ کے سوا کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ غزوہ تبوک کے زمانے میں عرب میں سخت قحط سالی تھی۔ عین ان حالات میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ تمام صحابہ انہوں نے جنگی اخراجات کے لیے روپیہ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی یا تہائی فوج کے اخراجات اپنے ذمہ لے لیے۔ اس کے علاوہ 1000 اونٹ،
70 گھوڑے اور 1000 دینار نقد بطور سامان رست کے پیش کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خدمت کا آپ علیہ السلام پر اتنا اثر ہوا کہ آپ ان کی دی ہوئی اشرفیوں کو اچھالتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اور ان کی ساری دولت اسلام کے لیے وقف تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہمیں بھی آپ کی سخاوت، آپ کی شرم و حیا کا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔